اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ اور قالت کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہیں النصارى نصارى یعنی عیسائی علی پر شیئن کسی چیز۔ وَمَنْ اور قالت کہا النصارى عیسائیوں نے لیست نہیں ہیں الیہود یہود علی پر شیئن کسی چیز۔ وَمَنْ اور ہم وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے مثل مانند قول بات ہم ان کی فا پس اللہ اور اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا بین درمیان ہم ان کے یوم القیامت قیامت کے دن فی من میں ما اس کے کانو یہ ہیں فیہ جس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ لا یعلمون نہیں علم رکھتے، یعنی اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یعنی مشرک۔ یعنی کس قسم کے دعوے؟ جس طرح کے یہودی اور عیسائیوں نے کیے ہیں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں اور عیسائی کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں، یہودی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یعنی مشرکین۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ وَمَنْ اور من کون ہے اظلم بڑا ظالم من سے من اس جو منع روکے مساجدہ مسجدوں سے اللہ کی ان کے یذکرہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسم و نام ہو اس کا۔ وَمَنْ اور سعی کوشش کرے فی من میں خرابہا خرابی ان کی اولئک یہی لوگ ما نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے ان یہ کہ یدخلوا وہ داخل ہوں ہا ان میں الا مگر خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو یعنی کوششوں میں ہو، اور ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ کفار مکہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے نہ صرف ان کو مار پیٹ رہے تھے بلکہ بیت اللہ میں عبادت کرنے سے بھی روک رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ میں نہ ہوں اور نہ یہ اس کے متولی ہوں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں بیت اللہ کے متولی بھی یہی لوگ ہوں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو انہیں ڈر ہو کہ اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ لہم ان کے لیے فی من میں الدنیا دنیا خزی رسوائی یا ذلت وامن اور لہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے المشرق و مشرق والمغرب اور مغرب
فا سو اینما جس طرح تو ولو تم رخ کرو فا من پس ثم وہاں وجہ اللہ چہرہ یا رخ اللہ کا، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے۔ ثم وجہ اللہ وہاں رخ یعنی چہرہ اللہ کا۔ اللہ رب العزت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، وہ تمام سمتوں کا مالک ہے، وہ تمام مقامات کا مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے کوئی سمت یا کوئی مقام مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت وہاں رہتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں۔ اس بات پر نہ جھگڑا ہو سکتا ہے نہ بحث ہو سکتی ہے کہ پہلے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب تم لوگ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا علیم سب کچھ جاننے والا، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نہ محدود ہیں نہ تنگ دل ہیں اور نہ تنگ نظر ہیں نہ تنگ دست ہیں جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے جیسا سوچ کر سمجھ رکھا ہے، بلکہ ان کی خدائی بھی وسیع ہے، ان کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ وَمَنْ اور قالو انہوں نے کہا اتخذ رکھتا ہے یا بنا لیا ہے اللہ نے والدان بیٹا یا اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اسی کا ما جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کلن سب کائنات لہو اس کے لیے، قانتون تابع فرمان، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، وَمَنْ اور اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا، پس اینما صرف یقولو کہہ دیتا ہے، لہو اس کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمو بات کرتا نہ ہم سے اللہ اور اللہ، او یاتی آتی نہ ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، او یاتینا آیہ یا کوئی ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہیں کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکامات ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبل پہلے تھے، ہم ان سے، مثلا مانند قول بات، ہم ان کی تشابہت مشابہت ہے یا ایک جیسے ہیں، قلوب و دل، ہم ان کے،
اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج کے گمراہوں نے جو اعتراضات اور مطالبات گھڑے ہیں، جو ان سے پہلے گمراہ لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے اعتراضات اور مطالبات گھڑتے تھے۔ پرانے وقتوں سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج چلتا آ رہا ہے اور بار بار ایک ہی قسم کے اعتراضات اور سوالات کر رہے ہیں۔ قد تحقیق بے شک بیانہ ہم واضح کر چکے ہیں الآیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر رکھی ہیں۔ اِنَّا بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے کا آپ کو بالحق کے حق کے ساتھ بشیراً خوشخبری دینے والا و نذیراً اور خبردار کرنے والا۔ ولا اور نہیں تو سوالو آپ سے سوال کیا جائے گا ان سے یا متعلق اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرستش یعنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بار بار نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ سب سے واضح نشانی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ پیدائش سے لے کر 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک خوبی سے واقف تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا فرمایا گیا۔ نبوت کے بعد جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ سب کچھ ایسی روشن نشانیاں ہیں جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَمَنْ اور لن ہرگز نہیں ترضیٰ راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی ولا اور نہ النصارا عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتا طریقہ کی ہم ان کی کل کہہ دیجئے ان بے شک ہدا ہدایت اللہ کی ہو وہی الہدا ہدایت ہے۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور عیسائی کی ناراضگی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ دین اسلام کے سچے طالب ہیں، بلکہ وہ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور دین کے ساتھ منافقانہ طرز عمل کیوں نہیں اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے پردے میں اپنی عبادت کیوں نہ کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق کیوں نہ ڈھالا۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر کو چھوڑیں، کیونکہ جب تک عقائد اور اعمال کی انہی گمراہیوں میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ یہودی اور عیسائی مبتلا ہیں، اس وقت تک ان لوگوں کا آپ سے راضی ہونا مشکل ہے۔ وَمَنْ اور لَإِنْ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی اس کے بعد جو جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم علم میں سے ما نہیں لک آپ کے لیے من اللہ سے من کوئی ولی دوست ولا اور نہ نصیر مددگار الذی وہ لوگ کہ آتینا دی ہم نے ہم جن کو الکتاب کتاب یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو حق کا جیسا کہ حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بہی اس پر، وامن، اور من جو یکفر انکار کرتے ہیں، بہی اس سے، فامن پس، اولئک وہی ہیں، ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں پسند آئے تو میرا چینل فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔